یہ المیہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو رہی ہے۔ ابھی ایک سروے کے مطابق کہ پاکستانی سالانہ 6 پیسے کتاب پہ خرچ کرتا ہے۔ حکومت کو لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا، لوٹنا ہوگا اور ادیب کو آنر دینی ہوگی۔ زندگی کا خطبہ جو ہے وہ کردار کے ممبر پہ بیٹھ کے ہی دیا جا سکتا ہے۔ لوگوں تک آپ کے لفظ نہیں پہنچتے، لوگوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، لوگوں تک آپ کی ریاضت پہنچتی ہے۔ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ ہوتا ہے، وہ سینے سے نکلے گا تو سینے میں بیٹھے گا۔ اہل دل وہ جن کو محبت کے علاوہ کوئی نظم یاد نہیں ہوتی اور وہ حوصلہ دیتے ہوئے خود بھی رونے لگتے ہیں، وہ اہل دل ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ادیب ہیں، مصنف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے مسائل پہ ایک بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے اپنی مقبول ترین کتاب گونگے کا خواب کیوں لکھی اور اس میں فلسفہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہ 2 کتابیں لمز کی چپ اور سوال کی موت بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ کتابیں کیوں لکھی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ طارق بلوچ صحرائی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک ادیب ہیں، مصنف ہیں، ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ایک ادیب کی معاشرے کی اصلاح میں کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ المیہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو رہی ہے، اور جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم جس تہذیب میں رہ رہے ہیں، جس جنگل معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں حوا کی کوئی زینب بھی محفوظ نہیں ہے، تو یہ ابھی ایک سروے کے مطابق کہ پاکستانی سالانہ 6 پیسے کتاب پہ خرچ کرتا ہے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ اور پھر جب سے ہم نے کتاب کو چھوڑا ہے، ہم جس معاشرے میں، جس جنگل معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پوری دنیا کی اقوام میں جو ہماری ریٹنگ ہے تو اسی وجہ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کا فرض یہاں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا، لوٹنا ہوگا اور ادیب کو آنر دینی ہوگی، اور جب ادیب کو آنر ملے گی، عزت ملے گی، احترام ملے گا تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرے گا۔ دنیا میں جتنی سویلائزڈ نیشنز ہیں ان کو سب سے زیادہ ادیبوں نے ان کی تربیت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنی ادیب کی اہمیت، اور خاص کر اس معاشرے میں جتنی اہمیت دینی چاہیے، اس بہت زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے اس وقت۔ میں بلکہ اس کو تہذیب گرگ آشتی کہتا ہوں۔ تہذیب گرگ آشتی کیا ہے کہ ایران کے سرد جب جاڑا شروع ہوتا ہے تو وہاں سرد علاقوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں۔ اب بھیڑیوں کو خوراک نہیں ملتی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ ان میں سے کوئی بھوک سے گرتا ہے تو سب اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگلا بھیڑیا کون سا گرے گا؟ تو ہم بھی اسی معاشرے کے، اسی تہذیب کا حصہ بن گئے ہیں کہ جہاں جو بھی کمزور ہوتا ہے دوسرا اس کے اوپر اپنی دھاگ جمانے کے لیے چڑھ نکلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ادیب کی اس معاشرے کو آج کے دور میں ہے۔ سر ایک اچھے ادیب اور ایک اچھے مصنف کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو کردار۔ دیکھیں، زندگی کا خطبہ جو ہے وہ کردار کے ممبر پہ بیٹھ کے ہی دیا جا سکتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور آپ یقین کریں، لوگوں تک آپ کے لفظ نہیں پہنچتے، لوگوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی،
لوگوں تک آپ کی ریاضت پہنچتی ہے. صحیح. جب ادیب کا کردار بلند ہوگا, جب اس کے اندر اخلاص ہوگا, اس کی ریاضت ہوگی, تو وہ لوگوں تک پہنچے گی اور اثر بھی کرے گی. علم جو ہے وہ سینہ بسینہ ہوتا ہے, وہ سینے سے نکلے گا تو سینے میں بیٹھے گا, صحیح. اور جب آپ وہ صرف زبان سے نکلے گا تو پھر کانوں سے ٹکرائے گا. تو ادیب کو سب سے پہلے اپنے کردار کو بنانا ہوگا, وہ کردار کو جنا کرنا ہوگا, پھر جنا جیسا آپ میں اثر آئے گا اور لوگ تبدیل ہوں گے. کیونکہ ریاضت آپ کی ریاضت پہنچتی ہے, آپ کا کردار پہنچتا ہے. تو ادیب کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایک اپنے کردار کو بلند کرنا ہوگا, اسے ویلیوز کو زندہ رکھنا ہوگا. اور دیکھیں ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ آکسیجن ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, آکسیجن پودے کیسے بناتے ہیں کہ وہ بیج جو ہے وہ حبس میں رہتا ہے, گرمی میں رہتا ہے, پھر وہ ایک کمپل پھوٹتی ہے, پھر درخت بنتا ہے اور لوگوں کو آکسیجن دیتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے آپ کو حبس میں رہنا ہوگا, اندھیرے میں رہنا ہوگا, اور پھر جا کے یہ آپ آکسیجن دے سکتے ہیں. سر اہل دل کون ہوتے ہیں؟ اہل دل وہ جن کو محبت کے علاوہ کوئی نظم یاد نہیں ہوتی, اور وہ حوصلہ دیتے ہوئے خود بھی رونے لگتے ہیں, وہ اہل دل ہوتے ہیں. سر زندگی میں آپ کی اب تک کوئی ایسا ریگریٹ ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یار یہ ایک کمی رہ گئی ہے, یہ ایک خامی رہ گئی ہے, شاید اگر ایسا نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یہ معاملات بڑے درست ہو جاتے؟ میری زندگی میں سمجھتا ہوں 2 ریگریٹس ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا لیکن میں شکر ادا نہیں کر سکا. مجھے بڑا ریگریٹ ہے کہ مجھے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ میں زندگی میں جب بھی کافر بنا ہوں, کافر اس سینس میں جیسا کہ سلطان باہو کا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر. تو جس لمحے انسان رب سے غافل ہوتا ہے تو وہ سمجھنے کافر ہوتا ہے. تو سلطان باہو ایک بہت بڑے صوفی ظاہر شاعر گزرے ہیں, تو کیا خوبصورت بات کی ہے. تو جب آپ اس کو غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں, تو آپ کو جھرجھری آ جاتی ہے کہ کیا میں کسی لمحے غافل تو نہیں رہ گیا. سر آپ اعتدال پسند ہیں یا آپ سخت مزاج ہیں؟ دیکھیں میرے جو استاد محترم ہیں بابا عرفان الحق, وہ اس وقت کے صوفی ہیں, تو میں بھی اسپرچوئلزم پہ بلیو کرتا ہوں, میں اسی کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ سنت رب پہ ہوتا ہے, اور رب جو ہوتا ہے وہ رب العالمین ہوتا ہے, اور رب المسلمین نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے تو ساری مخلوق ہی قابل احترام ہے. تو ہم سارے اعتدال پسند ہیں, لیکن جہاں تک بات ناموس رسالت کی آئے گی نا, وہاں پھر طارق بلوچ صحرائی جو ہے وہ غازی علم دین شہید ہوگا. وہاں کوئی کمپرومائز, کوئی اعتدال نہیں, کوئی کچھ نہیں. سر کوئی ایسی خواہش جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو یا ادھوری رہ گئی ہو, اس کے بارے میں بتائیں. بس یہی ہے کہ قوم کو جو ہے وہ ایک تو تہذیب گرگاشتی کو خاتمہ چاہتا ہوں. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم جس طرح کا معاشرہ پیدا کر چکے ہیں, جو بیج بو چکے ہیں, جو نفرتیں کاشت کر چکے ہیں, ان کو واپس ایک ایسا خوبصورت معاشرہ بنایا جائے, اعتدال پسند معاشرہ, جس میں لوگ پھولوں کی بات کریں, جو پرندوں کی بات کریں. اور میری خواہش ہے, میں بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سب ادیبوں کو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ادیب تربیت کرتا ہے, اور آپ کی اتنی بڑھ گئی ہے ذمہ داری اس معاشرے میں کہ جب ہم ٹریفک کو دیکھتے ہیں, جب ہم کرائم کو دیکھتے ہیں, جب ہم یہ جو ایسے کیسز دیکھتے ہیں, روز کوئی نہ کوئی سانحہ, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا. میں آپ کو کبھی ایک بات بتاؤں, آپ نے کبھی گونگوں کو دیکھا, گونگے اور بہرے لوگوں کو؟ یہ کیا کرتے ہیں, ان کی شادیاں بھی آپس میں ہوتی ہیں. اچھا, شادی ہوتی ہے, جب ان کا اولاد ہوتی ہے نا, تو یہ کیا کرتی ہے, جو گونگی ماں ہوتی ہے نا, وہ سوتی نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب وہ سو گئی تو اس کا جو بچہ ہے وہ اس کو رات کو بھوک لگے گی, کوئی تکلیف ہوگی, تو میں تو سن نہیں سکتی. تو میں کیسے اس کو, اگر خدا نہ خواستہ میں سو گئی تو اس کو کوئی بھوک لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ وہ ساری رات جاگتی ہے, سارا دن جاگتی ہے, ایک لمحے کے لیے نہیں سوتی, ہر وقت. تو میرے خیال میں اب ادیب کو گونگی ماں بننا ہوگا.
صحیح. اس معاشرے کو اس طرح دیکھنا ہوگا, ورنہ پھر یہ رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. سر آپ کی 3 مشہور کتابیں ہیں جس میں گونگے کا خواب بھی ہے, یہ یہاں پہ موجود بھی ہے ہمارے سامنے, تو اس کی مقبولیت کی آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس میں زندگی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ اصل میں یہ کہ سٹائل ہے جو ڈائری لکھنے کا انداز ہے. بانو آپا کہتی تھی کہ یہ اردو افسانے میں پہلے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو زندگی ہے, ایک اس میں آپ کو آپ کے جتنے روحانی مسائل ہیں, جتنے آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں, ان میں اس میں اس کا حل ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کو اللہ سے ملاتی ہے, جو الٹیمیٹ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹ تو گول یہی ہے نا کہ آپ اللہ سے مل جائیں, اللہ کا قرب آپ کو مل جائے. سر 2 اگست جو کہ آج کی تاریخ ہے, آج آپ کی سالگرہ بھی ہے اور آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آئے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا پرانا تعلق ہے, ان کے کام سے بھی آپ واقف ہیں, ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے آج تاثرات کیا ہیں اس موقع پہ؟ اصل میں تو اسے پہلے بھی دانش سرائے کہتا ہوں. تو یہ تو ایک ماڈرن خانقاہ ہے, جو بھی یہاں آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے, جو بھی آتا ہے وہ پہلے سے بڑا ہو کے گیا ہے. تو قاسم علی شاہ بھی عجیب آدمی ہے, ایسا خوبصورت سنگ تراش ہے, لیکن جو بھی پتھر کو تراشتا ہے وہ دیوتا بن بیٹھتا ہے, لیکن پھر بھی یہ گھبراتا نہیں ہے, مسکراتا ہے اور سنگ تراشی کیے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وزڈم کے لیے, ایک شعور کے لیے, ایک آگہی کے لیے ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے. داستان سرائے خاموش ہو گئی ہے, تو اب جو ادب کے خانہ بدوش ہے وہ عذاب در بدری لیے پھر رہے ہیں, لیکن اب ایک نئی جگہ ایسی آ گئی ہے کہ جس میں آپ اپنے شعور کے لیے آ سکتے ہیں, آپ علم کے لیے آ سکتے ہیں, حکمت کے لیے آ سکتے ہیں, اور یہ خانقاہ ہے جس میں آپ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. بہت زیادہ خوشی اس سینس میں ہے کہ مجھے لوگ یاد رکھتے ہیں, اور میرا واٹس ایپ دیکھ لیں, فیس بک پہ چلے جائیں تو آپ کو ہزاروں پیغامات ہیں جو کہ ملتے ہیں, لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ادیب کی جو آکسیجن ہے وہ محبت ہی ہے, بلکہ کسی بھی تخلیق کار کی جو آکسیجن ہوتی ہے وہ لوگوں کی محبت ہے. لوگ اگر آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے خیال میں معاوضہ کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ نے لوگ ایک محبت کرنے والے جو رزق مجھے دیا ہے لوگوں کی محبت کا, تو آج کے دن تو بہت زیادہ لوگوں نے وش کیا. صحیح سر. سر مجھے یہ بتائیے گا, آپ کے خیال میں کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں, کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ 2 لوگ ایسے ہیں, اگر 2 چیزوں کا خیال کیا جائے تو آپ زندگی میں کسی نہ کسی لمحے ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے لکھا تھا کہ خنزیر کی جسمانی ساخت ایسی ہے کہ وہ عمر بھر آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتا. تو ہمارے اندر بھی جو نفس کا جو خنزیر ہے وہ ہمیں اوپر نہیں دیکھنے دیتا. صحیح. تو جو لوگ بھی دنیا کے ہر معاملے میں اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے اندر غار حرا کو زندہ رکھتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں. اپنے اندر غار حرا کو بجھنے نہیں دینا, وہ چراغ جو غار حرا کا ہے وہ بجھنے نہیں دینا, کیونکہ جب بھی آپ اپنے اندر حرا کہتے ہیں غور و فکر کو, بالکل, تو جو بھی اپنے اندر غار حرا کو زندہ رکھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ سوچتے رہتے ہیں آپ, اور ایک دن آپ منزل پا لیتے ہیں. اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ غور کرو, سوچو. قرآن میں 720 دفعہ حکم ہے, کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا یہ سوچنے کا حکم ہے, غور کرنے کا حکم ہے. تو غار حرا, جو بندہ اپنے اندر غار حرا رکھتا ہے نا وہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کو آپ اس وقت سے جانتے ہیں جب لوگوں میں ان کا اس طرح سے تعارف نہیں تھا جس طرح سے آج ہے. آپ ان کی شخصیت میں کون سی ایسی خوبی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کامیابی کے اس معیار کو چھوا؟ دیکھیں, کسی بھی چیز کو پانے کے لیے 2 چیزیں, میں دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے, وہ ہے امت کا درد.
ٹھیک ہے کہ میں اس قوم کے لیے کچھ کر دوں. اقبال کے اندر کیا تھا کہ میں، علامہ اقبال یہی تھا کہ میں اس قوم کے لیے کچھ کر دوں، بیدار کرنا چاہتے تھے. ہاں جی، اس کو جگانا چاہتے تھے. تو قاسم علی شاہ کے اندر بھی یہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ جو میرے پاس ہے میں ڈیلیور کر دوں. بالکل. لوگوں کو جو لوگ سوئے ہوئے ہیں، جو جن کو کوئی احساس نہیں ہے، تو میں ان کے اندر شعور دوں، ان کے یعنی اس قوم کو جگاؤں. اور میں اس کا نتیجہ، ہم تو خیر ملتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں. تو بڑی دنیا ہے جن کی زندگیاں چینج ہوئی ہیں شاہ صاحب کی وجہ سے، جنہوں نے سوچنا شروع کیا، جنہوں نے اپنے اندر غار حرا کو رکھنا شروع کیا. ورنہ تو روٹین میں لائف جاری تھی اور لوگ بس اسی طرح. ایک میں نے افسانہ لکھا تھا ڈیموڈیکس فالیکولم. تو یہ ایک ایسی مخلوق ہوتی ہے جو ہماری یہ لیشز کے اندر، پلکوں کے اندر رہتی ہے. یہ پیدا ہوتے ہیں، اب کھاتے پیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور انہی میں دفن ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم بھی، اگر جو بندہ اپنے اندر غار حرا نہیں نہ رکھتا، جو غور و فکر نہیں کرتا، جو سوچتا نہیں، جو اللہ کے قرب کے لیے بھاگتا نہیں، جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو وہ ڈیموڈیکس فالیکولم میں ہے. جو پیدا ہوتے ہیں، نسل آگے بڑھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ طارق بلوچ سرائی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہم قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے اور ان کی فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو آپ کی سالگرہ کے موقع پہ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی کتابوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.